محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، آرزو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ اور قربانی و حج، نماز و روزہ اور قربانی و حج، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ پیغام ختم ہو گیا، سیرت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں دو ریلوے اسٹیشن ہے، ایک ریلوے اسٹیشن کا نام ہے راوڑ قلعہ، دوسرا ریلوے اسٹیشن ہے جھال سگڑا۔ مسلمان جھال سگڑا جا کر کے جیب کاٹ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ یہاں جب شعر پڑھا جا رہا تھا تو ماشاءاللہ بارش جیسے برس رہی تھی اسی طرح پیسہ برس رہا تھا، لیکن میں دعا کر رہا تھا کہ بھائی یہ سلسلہ جیسے بارش کا بند ہوا ہے جلدی سے پیسہ کا بند ہو جائے، ورنہ میرے بیان کا جنازہ ہو جائے۔ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں، بتانا نہیں تھا لیکن سائڈ سے بتا رہا تھا۔ خیر اللہ جزائے خیر دے، بارش بھی ہوئی، پیسے کی بھی بارش ہوئی۔ اللہ آپ کے حوصلے کو زندہ فرمائے، برقرار رکھے۔ رات کے 12 بج جانے کے بعد اتنا زندہ جلسہ نہیں ملتا، یہ علماء کرام کی کرامت ہے اور حافظ قرآن کی عظمت ہے، اللہ اس کو برقرار رکھے۔ جھال سگڑا میں جیب کاٹتا ہے اور ہر دن 5000 روپیہ لا کر کے اپنے استاد کو دیتا ہے، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا رہا ہے۔ ایک دن اپنے استاد کو صرف 2 روپیہ دیا، استاد نے اٹھا کر کے پھونکا، ارے یہ کیا دے رہا ہے؟ کہا حضور مال تو بہت موٹا کاٹ لیا تھا لیکن واپس کر دیا۔ ارے پاگل ہو، جب لوٹ لیا تھا تو واپس کیوں کیا؟ اس عاشق رسول کی عشق کے حوالے سے آپ کے دل تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے انگریز کی جیب کاٹی اور اتنا پیسہ ہاتھ آیا تھا کہ 17 نسل اگر بیٹھ کر کے کھاتی تو پیسہ ختم نہیں ہوتا، لیکن ابھی 10 قدم آگے بڑھا تھا، خیال آیا کہ یہ انگریز حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اگر اس کے پیسے کو واپس نہیں کیا قیامت میں پہنچا تو حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے میرے نبی سے، میرے امتی کی جیب تمہارے امتی نے کاٹی، میرے نبی کا سر جھک جائے گا۔ میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دنیا کی دولت پر لات مار دی، واپس کر گیا، گھر لے کر کے نہیں آیا۔ جس عورت کا بچہ دیکھیے گا جتنا کالا ہوگا بچپن میں وہ اتنا زیادہ صابن لگاتی، رگڑ رگڑ کر کے اس کالیا کو گورا کرتا 72 بار۔ وہ روتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، لیکن اس کی ماں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، لیکن وہ صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا، اس کالیا کو کبھی گورا ہونے نہیں دوں گا۔ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے، دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ دروازے پر آیا، دروازہ کھول کر کے دیکھتا ہے تو ایک جوان کھڑا ہے، کوئلے کی طرح کالا رنگ ہے، کوئلے کی طرح کالا رنگ ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے۔ اس کے خیال میں وہ بدصورت ہے، اس نے پوچھا کہ جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ اس نے کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، داماد بنا لو۔ ارے ہاتھ ہو یا پھول ہو، شکل تو شیشے میں دیکھ لیا ہوتا، تم بدصورت ہو، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی مالدار ہے، رشتہ منظور نہیں ہو سکتا۔ اور پردے کے پیچھے بیٹی کھڑی کھڑی سن رہی تھی، اس نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔